ٹیٹنس لاک جا وغیرہ میں جس کو دندل پڑنا کہتے ہیں اس میں کیمفر بہت مفید ہے. بعض دفعہ عورتوں کو ایک دم دندل پڑ جاتے ہیں, دانت سختی سے جڑ جاتے ہیں اور بے ہوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور گرمی زیادہ برس سے بھی اس طرح بھی عورتوں کو دورے پڑ جاتے ہیں ایسے, یا اور کوئی اندرونی کمزوریاں ہیں جو کسی وقت ایک دم نروس ایکسپلوژن میں تبدیل ہو جاتی ہیں, اس میں کیمفر بہت اچھی ہے. لیکن منہ کھول کے زبردستی اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں, ہونٹ ہلا کے نیچے اس کے لپس کو گیلا کر دیں بس, اسی سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. پہلے زمانوں میں لخلخا سمایا کرتے تھے, چونا اور کیا کیا ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب؟ مشادر. بس آپ حکیم ہیں نا, آپ ابھی تک یہی استعمال کرتے ہیں ہے نا, لخلخا. ٹھیک ہے. ہاں ہاں, اس سے کھولو ناک پھر بند نہیں ہوتا, جاری ہو جاتا ہے بہت. مگر ٹھیک ہے, تشنج دور کرتا ہے نا. کولرا کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو. ہونٹ اس میں عموماً جب ٹیٹنس ہو یا دندل پڑے تو ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں. اگر پیاس لگے مریض کو تو پھر وہ پانی پینے سے بجھتی نہیں, نہ بجھنے والی پیاس, اور پھر بہت ہی ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہتا ہے. یہ تو میرا خیال اکثر لوگوں کو ہوتا ہے, کم سے کم مجھے تو ہے یہ بیماری. کھانے کے ساتھ جب تک بہت ٹھنڈا پانی نہ ہو پیاس ہی نہیں بجھتی, اور ایک دفعہ ٹھنڈے پانی کا مزہ آ جائے پھر چھوٹتا بھی نہیں. یہ عام میرا خیال بیماری ہوگی, کم سے کم مجھے تو ہے یہ. کیمفر نے بنا کے دینا مجھے, دیکھیں. ایک چیز ہے جو سمجھ میں نہیں ہے کہ جس طرح فاسفورس میں جب معدے میں پانی گرم ہو جائے تو انسان وامٹ کر دیتا ہے, یہ کہتا ہے کیمفر کی پیاس تو نہیں بجھتی, پیتا ہے لیکن بعض دفعہ وامٹ کرتا ہے. لیکن وامٹنگ کا تو مجھے کبھی کوئی اشارہ بھی نہیں ہوا, ہضم ہو جاتا ہے سارا پانی. گیسٹرک اریٹیشن میں وامٹنگ بڑی نمایاں ہے اس میں, اور یہی وجہ ہے کہ فاسفورس کی طرح کیمفر بھی اینٹی ڈوٹ ہے آپریشن کی. اس میں صرف وہ فیرومیٹ نہیں بلکہ اور فاسفورس نہیں بلکہ کیمفر بھی. جو بھی بے ہوشی کے بعد الٹیاں آتی ہیں ان میں کیمفر بہت مفید ہے. اس کی الٹی جو ہے انسسٹنٹ ہے, اور ہیضے میں اسہال سے زیادہ الٹی آتی ہے اس مریض کو. یہ کہتا ہے صرف لپس ہی نہیں, ایسی صورت میں زبان بھی نیلی سی ہو جاتی ہے. اور اس میں وریٹرم ایلبم اور کاربو ویج کو نہ بھولیں, اس کی بھی علامتیں اس پہلو سے اس سے ملتی ہیں. اس کے ڈسچارجز میں نے بتایا تھا نا, کوپیس نہیں ہوتے, خاص طور پر جو اسہال ہیں انفیکشن کے یا کولرا کے, اس میں بہت زیادہ نہیں ہوتے. وامٹنگ کا رجحان زیادہ ہے, اسہال تھوڑے تھوڑے ہوں گے لیکن کمزوری بہت, اور تشنج ضرور پایا جاتا ہے سختی سے. لیکن اگر اسہال بھی زیادہ ہوں, وامٹ بھی زیادہ ہو, کھلے کھلے ہوں, اور تشنج خصوصیت سے پنڈلیوں پر حملہ کرے, اور اتنا شدید ہوتا ہے ایسے کولرا کے مریض کو کہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں اس درد سے, اس میں وریٹرم ایلبم چوٹی کی دوا ہے. وریٹرم ایلبم دو انتہاؤں کے درمیان ہے, یا سخت قبض یا بہت کھلے اسہال. انتہائی سخت اور ضدی قبض جو ہفتے ہفتے چل رہی ہو, اس میں بعض دفعہ اور کوئی دوا جب کام نہ آئے تو وریٹرم ایلبم کام آ جاتی ہے. چند مہینے پہلے ایسے مریض کو میں نے دی تھی, اور حیران رہ گیا میں دیکھ کے اس کا ایفیکٹ اتنا نمایاں اور جلدی ہوا ہے. سال کی قبض 7 دن تک کوئی حاجت نہیں ہوتی تھی. وریٹرم ایلبم کی چند خوراکوں سے بالکل نارمل ہو گیا. یہ جو تعجب انگیز باتیں ہیں یہ یاد رکھیں تو دوا آسانی کے ساتھ پھر وقت پہ یاد آ جاتی ہے. اس میں دو انتہائیں ہیں, یا سخت قبض یا سخت اسہال, دونوں ہی حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں.